لوگوں سے مدد ضرور مانگیے، مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ لوگ یا خود آپ بھی آپ کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ یہ کام صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے۔ لوگ محض اسباب ہیں، انہیں برائے کار لانے کا کام اللہ کرتا ہے۔ لوگ کسی طرح کی امداد نہیں، اعانت نہیں، نجات نہیں۔ یہ مقام صرف اللہ کو حاصل ہے۔ لوگ تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ اللہ کے سوا جن جن معبودان باطل کو تم پکارتے رہے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں۔ اور اس لیے ہوا ظاہری طور پر آپ کا میل ملاپ لوگوں سے رہیے، لیکن باطنی طور پر اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف موڑیے، صرف اسی سے لو لگائیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت خوبصورت الفاظ میں کہا ہے، میں یکسو ہو کر اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منزل تک اپنے سفر کو کس انداز میں بیان کرتے ہیں؟ وہ چاند، سورج اور ستاروں پر غور کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کامل نہیں ہے، یہ غروب ہو جاتے ہیں، یہ ہمیں مایوس کرتے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا رخ صرف اللہ کی طرف کرنے کے مقام تک پہنچ گئے۔ ان کی طرح ہمیں بھی اپنی ہر امید، ہر یقین اور ہر انحصار صرف اور صرف اللہ سے وابستہ کرنا چاہیے، اور اگر ہم ایسا کر گزریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ دل کے سکون اور ثبات کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تب ہی نشیب و فیاض کا وہ سلسلہ ختم ہوگا جس نے اس وقت تک ہماری زندگی کو اپنا مرکز بنا رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری باطنی کیفیت کا انحصار کسی ایسی چیز پر ہو جو اپنی اصل میں متغیر و بے ثبات ہے، تو ہماری باطنی کیفیت بھی ہمیں بے چینی، بے ثباتی اور اضطراب کی شکار رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس چیز میں تبدیلی آتی ہے جس پر کہ ہماری خوشی کا انحصار، ہماری خوشی بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور ہم اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان جھولتے رہتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ہمیں اس جذباتی اتھل پتھل سے اس لیے گزرنا پڑتا ہے کیونکہ جب تک ہم اس چیز سے وابستہ اور اس پر منحصر نہیں ہوں گے جو پائیدار اور مستقل ہے، تب تک ہمیں استقلال اور دیرپا سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے کسی بے ثبات اور عارضی چیز کا دامن تھام رکھا ہے تو ہم ثبات و استقلال کی امید کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ اس صداقت کی بھرپور ترجمانی کرتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو لوگ صدمے میں آ گئے اور اس خبر کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئے۔ اگرچہ کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جیسی محبت نہ تھی، لیکن انہیں بخوبی علم تھا کہ انسان کو اپنا واحد آسرا کس ذات کو بنانا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں، لیکن اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے اطمینان و سکون کا ذریعہ صرف رب کے ساتھ اپنے تعلق کو بنائیے۔ آپ کی کامیابی، ناکامی یا خود توقیری کا واحد پیمانہ اپنے رب کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی
متقی ہے، اور اگر آپ ایسا کر لیں تو آپ ناقابل شکست ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے ایک ناقابل شکست ہارے کا دامن تھام لیا ہے۔ آپ ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا حامی و ناصر ناقابل تسخیر ہے، اور آپ کبھی خالی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کو دینے والی ذات کے خزانے لامحدود ہیں اور ان میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ 17 سال کی عمر میں آنے والے اپنے خواب کو مڑ کر دیکھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ کیا وہ ننھی سی لڑکی میں خود تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال اس لیے ابھرتا ہے کیونکہ جو جواب میں نے اسے دیا تھا وہ ایک سبق تھا، ایک ایسا سبق جسے خود سیکھنے کے لیے مجھے کرب و اذیت کے کئی سالوں سے گزرنا پڑا۔ اس کا سوال تھا، لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کیوں ہونا پڑتا ہے؟ میرا جواب تھا، کیونکہ یہ زندگی کامل نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ زندگی کامل ہوتی تو ہم اگلی زندگی کو کیا نام دیتے؟